اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج پھر ہم روزنامہ ٹھنڈی آگ کے زیر اہتمام لالہ موسیٰ کی اس دھرتی سے، اپنی پارٹی سے، اپنے قائدین سے وفا کرنے والی شخصیت جناب توقیر اکرم کائرہ صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ محفل انعقاد پذیر ہے، جس کی میزبانی سابقہ کی روایات کی طرح چیف ایڈیٹر روزنامہ ٹھنڈی آگ جناب گلزار احمد نوشی کر رہے ہیں۔ آج کی اس ایصال ثواب کی سالانہ محفل میں بابائے صحافت جناب حکیم نثار احمد قریشی صاحب کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہی کے ہمراہ شہر لالہ موسیٰ کی معروف سیاسی سماجی شخصیت جناب الحاج محمد شفیع مجاہد صاحب، ایدھی آف لالہ موسیٰ جناب الحاج شیخ عبد الخلیل صاحب، سابق کوآرڈینیٹر میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ جناب حاجی چودھری بشارت حسین، معروف کاروباری شخصیت جناب محمد افضال بھولا صاحب، اور شہر لالہ موسیٰ کی معروف ادبی شخصیت جناب حاجی عبد العزیز رضاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی اس دعائیہ تقریب میں تمام آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محمد عثمان محمود سے کہ آپ آئیں اور آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس دعائیہ تقریب کا آغاز فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کہ آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر یونس فہیم صاحب کو کہ آپ آئیں اور ہدیہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر یونس فہیم دو اشعار بحضور رب کائنات رب جل جلالہ۔ تو قادر مختار، تو ہی صاحب ادراک، یہ شمس و قمر خشکی و تر تیری ہیں املاک، مجھ آسی گناہ گار پہ یہ تیری عنایات، اللہ رے تیری ذات، اللہ رے تیری ذات۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے حضور دو اشعار کہ کیوں نہ اے زیست تجھے عظمت انسان کر دوں، ابد تک کے لیے کفر کو حیران کر دوں، حرمت عظمت احمد کا تقاضا ہے فہیم، جان بھی مال بھی اولاد بھی قربان کر دوں۔ ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم میرے بہت ہی خوبصورت دوست تھے جناب توقیر اکرم کائرہ، وہ ہم سے جدا ہوئے تو ان کے لیے مختصر سی نظم۔ جینا مشکل ہے آج تیرے بنا، پہلے کب تھا مگر ہے اب ایسے، جینا مشکل ہے آج تیرے بنا، پہلے کب تھا مگر ہے اب ایسے، مجھ کو یوں تنہا چھوڑنے والے، رخ ہواؤں کا پھیرنے والے، مجھ کو یوں تنہا چھوڑنے والے، رخ ہواؤں کا پھیرنے والے، اے میرے ہم نشیں بتا مجھ کو آج کیا میری موت کا دن ہے۔ جناب ڈاکٹر یونس فہیم صاحب جو ہدیہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دیرینہ ساتھی کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روزنامہ ٹھنڈی آگ کے چیف ایڈیٹر جناب گلزار احمد نوشی صاحب نے
اس دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، جو دعا کی مقبولیت اور دعا کے مقام کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے۔ اسی حوالہ سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لالا موسیٰ کی معروف شخصیات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی بھی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس تقریب کے تمام مہمانان گرامی جو یہاں پر موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ روزنامہ ٹھنڈی آگ کے چیف ایڈیٹر جناب گلزار احمد نوشی صاحب ہر سال 27 دسمبر کو شہید وفا جناب توقیر اکرم کائرہ صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور آج وہ مرکزی پروگرام کے حوالہ سے تاریخ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ اپنے مقررہ وقت پر انشاءاللہ العزیز ہم اس کا اختتام بھی کریں گے۔ اب تلاوت کلام مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں معروف مذہبی شخصیت جناب صاحبزادہ پیر محمد طفیل قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیدہ گول۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور درس قرآن سے ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے منور فرمائیں۔ جناب پیر طفیل قادری صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین، آج کی یہ تقریب لالا موسیٰ کی عظیم شخصیات جو کہ آج ہم میں نہیں ہیں، ان میں محترم المقام میرے والد گرامی کے درینہ اور قریبی ساتھی عاشق رسول محترم حکیم نثار احمد قریشی صاحب، لالا موسیٰ کی پہچان محترم حاجی ملک محمد شفیع مجاہد صاحب، عیدی آف لالا موسیٰ محترم الحاج عبد الحلیل چشتی صاحب، محترم چودھری حاجی بشارت حسین صاحب، حاجی افضال بولا صاحب، اور میرے والد گرامی کے قریبی ساتھی ہر دل عزیز شخصیت، عاشق رسول بھی تھے، حضور کے مداحان بھی تھے، اور حضور کے نعت گو شاعر بھی تھے، الحاج عبد العزیز رضاقی صاحب، اور پہچان لالا موسیٰ شہید وفا محترم محمد توقیر اکرم کائرہ صاحب، ان سب کے روح کو ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور خالق کائنات اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر اکبر محترم گلزار احمد نوشی صاحب کو کہ جنہوں نے آج کی تقریب ہر سال مناتے ہیں، جس کے اندر کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، محض اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ان کی اس جذبے کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اس سے مراد تم گناہ صغیرہ کر لو، گناہ کبیرہ کر لو، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
तुम इनसे कह दो कि मेरे अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, कि तुम जब भी मेरी बारगाह में आओगे, गिड़गड़ा के मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हारे सारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और एक मकाम पर भी फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और दूसरे पर फरमाया कि ए मेरे बंदो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा कर लो, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये हम पर अल्लाह का खास इनाम है। और हम सब के उम्मतों का मुतालिया करते हैं, बनी इस्राइल में जब लोग गुनाह कर लेते थे तो वो गुनाह उनके चेहरे पे माथे पे लिख दिया जाता था, उनके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने ये फलां गुनाह किया है। वो बंदा शर्मसारी से डूब के मर जाता था। ये हालिक कायनात का हम पे एहसान है कि हम उस महबूब की उम्मत जिसे हालिक कायनात ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। आज हमारा हालिक कायनात हमारे गुनाहों पर पर्दे डालता है और उसने कहा, मेरे बंदो, जब तुम गुनाह कर लो तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफी अता फरमा दूंगा और मेरी रहमत बड़ी वसी है। मोहतरम सामीन, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं, बड़े ही लाडले और प्यारे नबी हैं। आपके बचपन का जमाना है, आपकी उम्र तकरीबन 9 से 11 साल के करीब थी और नबी कुल्लियतन गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं। अल्लाह के वली से गुनाह हो सकता है, नबी तो गुनाह के दूर भी करीब भी नहीं जा सकता। बचपन का जमाना है, बड़ी उम्र नहीं है। रातों को उठ उठ कर उसकी बारगाह में रोते थे, गिड़गड़ाते थे, उससे माफी तलब करते थे। एक रात आप घर से निकलते हैं, बाहर गार में जाकर रब की बारगाह में गिड़गड़ाते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, उससे माफी मांगते हैं। सारी रात यूं ही गुजर जाती है। अब वालिदा परेशान हो जाती है। ढूंढते ढूंढते जब आप उस गार में जाती है तो क्या देखते हैं, आपका वो बेटा जो आम बेटा नहीं, अल्लाह का नबी है, उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है, रब की बारगाह में बैठकर गिरियाजारी कर रहे थे और उससे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। जब मां के कदमों की आहट सुनी, दिल में ख्याल आया कि शायद इजराइल आ गया है, मौत का टाइम आ गया है। अर्ज करने लगे, इजराइल अभी तो ठहर जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं अपनी वालदा से मिल आऊं। आपकी वालदा फरमाती है, बेटे मैं इजराइल नहीं, मैं तेरी ही मां हूं। और कहे, बेटे तू क्यों परेशान होता है, तेरी अभी छोटी उम्र है, गुनाहों से तो कुल्लियतन पाक है, फिर इस तरह तू गिड़गड़ा के क्यों रब से माफी मांगता है। अर्ज करने लगे, अम्मी जान मैं देखता हूं कि जब आप आग जलाती हैं, पहले छोटी लकड़ी को इकट्ठी करती हैं, उनको आप आग लगाती हैं, पहले छोटी लकड़ियां जलती हैं, बाद में आप बड़ी लकड़ी को आग लगाती हैं। मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि कल जब बरोज़े क़यामत वो हालिक कायनात जहन्नम की आग को भड़काने के लिए पहले छोटों को आग में न डाल दे, ताकि वो आग का ईंधन तैयार हो जाए। अम्मी जान मैं इसलिए गिड़गिड़ाता हूं, इसलिए रब की बारगाह में माफी मांगता हूं कि अल्लाह तुझे माफ फरमा दे। और सामी रामी कदर, उसकी तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जब बंदा उसकी बारगाह में आए और वो माफ ना करे। दुआ है कि हालिक कायनात हमें सही मानों में हजूर की सच्ची और पक्की इत्तिबा अता फरमाए और अपनी जिंदगी हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद तुफ़ैल कादरी साहब जो ये बयान फरमा रहे थे कि खालिक कायनात की जो रहमत है वो बड़ी वसी है। एक शख्स जितना भी गुनाहगार हो, अगर वो सिद्क़ के दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह करीम उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। और सामीन मोहतरम,
ایک پیغام آج کی اس تقریب کا یہ بھی ہونا چاہیے ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اے فرشتے، جب تو روح قبض کرنے آتا ہے تو آج تو مجھ سے یہ وعدہ کر کہ جب تک تو مجھے پیغام نہیں دے گا، مجھے اس سے پہلے اگر بتایا نہیں جائے گا تو اس سے پہلے میری روح کو قبض نہ کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس اللہ کے نبی کی جب روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ اسرائیل آیا تو پھر اسی نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اے فرشتے، اے اسرائیل، تجھے کہا تھا کہ تو نے پہلے مجھے منادی کرنی ہے، پہلے مجھے بتانا ہے، تو اس سے پہلے کیوں آ گیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے بالوں میں سفیدی آئی، جب آپ کی نظر کمزور ہوئی، جب جسم میں ضعف پیدا ہوا، یہ اللہ کی نشانیاں تھی، یہ منادی تھی۔ کل اعلان کسی ایک کا ہوتا تھا مرنے کا، پھر دوسرے کا ہوتا تھا، یہ منادی تھی اللہ کی طرف سے کہ کل ہم نے بھی اسی راہ کے طرف لوٹنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خالق کائنات کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور ہر اس لمحے کو جو موجود ہے اس کا ہم خیال کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ یہی آج کی اس محفل کا، اس دعائیہ تقریب کا پیغام بھی ہے۔ اور جناب گلزار احمد نوشی صاحب کی طرف سے آج یہ جو دعائیہ تقریب کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے۔ تو آج ہم بہترین دعائیہ تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر آپ مل کر فرما دیں جناب حاجی ملک اصغر طارق صاحب کے۔ آپ دعائیہ آپ مکمل طور پر اختتامی دعا فرمائیں گے جناب حاجی ملک اصغر طارق۔ والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ پاک، جو گلزار احمد نوشی صاحب نے اس 7 بندیاں دے واسطے اور انہاں دے طفیل انہاں دی وجہ نال ہی سارے واسطے دعا ہے گی اللہ تعالیٰ انہاں دا اجر گلزار صاحب نو بھی پہنچاؤ اور انہاں دے والدین نو۔ یا اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جا، یا اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جا، یا اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک حکیم نثار احمد صاحب، محترم بزرگوارم ملک محمد شفیع مجاہد صاحب، الحاج شیخ خلیل صاحب، چودھری بشارت حسین صاحب، افضال احمد گولا صاحب، حاجی عبدالعزیز راکی صاحب، تنویر صاحب، سب دی روح نے توقیر صاحب، چودھری توقیر صاحب، سب دی روح نے سالے ثواب پڑھ دیا۔ جو کچھ سورت فاتحہ پڑھیا، سورت اخلاص پڑھیا دا ثواب سب دی روح نو سالے ثواب کر دے اور انہاں دی قبراں نو خوشادہ فرما دے۔ یا اللہ پاک انہاں دی قبراں نو خوشادہ فرما دے۔ یا اللہ پاک انہاں دی قبراں نو خوشادہ فرما دے۔ یا اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت باغاں چ باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت باغاں چ ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک جنت باغاں چ ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک انہاں نو اور جڑے ایتھے سامعین معززین سب بیٹھے نے، انہاں دے والدین انہاں دے رخصت فرما گئے نے، انتقال کر گئے نے، یا اللہ پاک انہاں نو سب نو حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہاں دا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہاں دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انہاں دی قبراں نو ٹھنڈا کر دے۔ یا اللہ پاک روشن کر دے انہاں دی قبراں نو۔ یا اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس چ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس چ اعلیٰ مقام فرما۔ یا اللہ پاک جڑے بیٹھے نے جنہاں دے بھی عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں، سب دی بخشش عطا فرما، سب دی بخشش عطا فرما۔ یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، جنہاں دا کوئی دعا منگن والا ہے، جنہاں دا نہیں ہے، انہاں سب دی قبراں نو خوشادہ فرما دے۔ یا اللہ پاک قبراں نو خوشادہ فرما۔ یا اللہ پاک انہاں دے جنت الفردوس اعلیٰ مقام اور اعلیٰ جگہ تے انہاں دے مکانات بنا دے۔ یا اللہ پاک سب نو اپنے محبوب دی رحمت نال، اپنی رحمت نال، اپنے پیارے لوگاں دی رحمت نال بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم۔